Bismillahirrahmanirrahim. پیارے بچوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج 9 سپٹمبر 2020 اور آج ہمارا کلاس ہے کلاس 7 سبجیکٹ انگلش. ٹاپک ہے لالا جی، جو ہم کنٹینیو ایک شارٹ سٹوری پڑھتے تھے. شارٹ سٹوری ہے یہ ہماری کتاب میں، پیج نمبر 109 اور پیرا نمبر 5 آج ہم نے پڑھنا ہے بچے. تو میں نے آپ کو یہ کہا تھا کہ لالا جی جو ایک اجنبی آدمی تھے، تو اس کے بارے میں میں نے آپ کو بتایا کہ وہ ایک رائٹر جو ہے کہہ رہا ہے کہ مجھے یہ گینگ وے میں ملا اور پھر یہ اس طرح بیماری میں مبتلا تھا کہ یہ اس کو سپورٹ دینا مجھے پڑا. یعنی اس کو کس نے سپورٹ دیا؟ رائٹر نے، اور اپنے گھر لے کے گیا. تو یہ ایک بیماری میں مبتلا تھا، اس بیماری کا نام تھا کولرا. تو اب ہمیں یہاں سے پڑھنا ہے پیرا نمبر 5. یہ ہے: I could not spare much time to nurse the thin man, for I already had 3 cholera patients on my hands. From my servants I could expect no help, for they were of a different caste to the sufferer. And further, there was no justification for exposing them to the risk of infection. However, this did not matter, provided I could instill sufficient confidence into the man that my treatment was going to make him well. To this end, I made it very clear to him that I had not brought him into my compound to die and to give me the trouble of cremating him, but to make him well, and that it was only with his cooperation that this could be effected. That first night I feared that in spite of our joint efforts he would die, but towards morning he rallied, and from then on his condition continued to improve, and all that remained to be done was to build up his strength, which cholera drains out of the human body more quickly than any other disease. At the end of a week he was able to give me his story. تو پیارے بچے، اب ہم جاننے کی کوشش کریں گے. کچھ ورڈز یہاں پہ ہے، ان کا ہم نے یہاں پہ آپ کے لیے میننگ نکالی ہے. نرس، یہاں پہ ایک ورڈ نیا ورڈ ہے، دیکھ بھال کرنا، یعنی دیکھ بھال کرنا. کاسٹ، ذات. سفرر، شکار. کوئی کسی بیماری میں شکار ہو جاتا ہے تو اس کو کہتے ہیں کہ یہ سفرر ہے اس چیز کا. اس طرح افیکٹ ہو گیا متاثر ہونا، ریلیٹ ہو گیا سدھار، جسٹیفیکیشن ہو گیا واجب، انسٹل گویا بھر پانا. کمپاؤنڈ ہم گھر کو کہتے ہیں، آنگن کو کہتے ہیں. کریمیٹنگ ہو گیا آخری رسومات، یعنی مردے کو جلانا. یہ کچھ ورڈ سے. تو یہاں پہ یہ کہہ رہا ہے رائٹر کہتا ہے I could not spare much time. I could not spare much time. میں اس to nurse the thin man، میں زیادہ وقت اس پتلے آدمی کی دیکھ بھال کے لیے نہیں نکال سکتا ہوں. کیوں؟ For I already had 3 cholera patients. کیونکہ میرے پاس آلریڈی کتنے پیشنٹس تھے کالرا کے؟ 3. شاباش. آن مائی ہینڈس، میرے ہاتھوں میں 3 پیشنٹس کی دیکھ بھال میں کر رہا تھا اس سے پہلے. فرام مائی سرونٹس، میرے نوکروں سے کیا؟ I could expect no help. میں اپنے نوکروں سے کسی ہیلپ کی امید نہیں رکھ سکتا ہوں. فار they were of a different caste. سب سے پہلے وہ دوسرے ذاتوں کے تھے. ٹو دا سفرر کی ذات سے وہ نہیں تھے، وہ ڈفرینٹ تھے اس سے. اینڈ فردر، اور اس کے علاوہ دیر واز نو جسٹیفیکیشن، اور مجھے کوئی فار ایکسپوزنگ دیم ٹو دا رسک آف انفیکشن، میرے اوپر کوئی واجب کی بات نہیں تھی کہ میں ان کو ایک رسک میں ڈالوں. کس رسک میں؟ انفیکشن کے رسک میں. یعنی میرے اوپر یہ واجب نہیں تھا کہ میں انہیں رسک میں ڈالوں. However, this did not matter. یہ بات بھی کچھ نہیں ہے. Provided I could instill sufficient confidence into the man
میں اس آدمی میں بھر رہا ہوں بہت زیادہ کانفیڈنس، یعنی اعتماد بھر رہا ہوں. دیٹ مائی کیا اعتماد بھر رہا تھا کہ میں اس کو یہ بتاؤں کہ آپ میرے ٹریٹمنٹ سے، دیٹ مائی ٹریٹمنٹ واز گوئنگ ٹو میک ہم ویل. میں نے اس آدمی کے اندر اتنا اعتماد بھر دیا کہ میرے ٹریٹمنٹ کی وجہ سے وہ کیا ہو رہا ہے، ویل ہو رہا ہے. ٹو دس اینڈ آئی میڈ اٹ ویری کلیئر. تو اس کے لیے میں نے اس اعتماد کو حاصل کرنے کے لیے میں نے یہ چیز اس کو کلیئر کی، صاف صاف بتا دی. دیٹ آئی ہیڈ ناٹ براٹ ہم ان ٹو مائی کمپاؤنڈ، کہ میں نے اسے یہاں اپنے آنگن میں، یہاں اپنے سہانے میں اس لیے نہیں لایا ٹو ڈائی، مرنے کے لیے. یعنی اس آدمی کے اندر اعتماد رچانے کے لیے میں نے اس سے کلیئر یہ بات، واضح طور پر بات کہی کہ میں نے اسے اپنے سہانے میں، اپنے آنگن میں مرنے کے لیے نہیں لایا. اینڈ ٹو گیو می دا ٹربل آف کریمیٹنگ. کریمیٹنگ ہو گیا یعنی جلا، مردے کو جلانا. اور اس لیے نہیں لایا کہ آپ مجھے تکلیف دو کہ میں آپ کی آخری رسومات پوری کروں، بٹ ٹو میک ہم ویل. مگر میں نے اس لیے آپ کو یہاں پہ لایا تاکہ آپ کیا ہو جاؤ، ٹھیک. اینڈ دیٹ اٹ واز اونلی ود ہز. یہ سب کچھ تب ہو سکتا ہے، ممکن ہو، رائٹر کہتا ہے اس پیشنٹ سے، تب ہو سکتا ہے جب آپ کی کیا ہو، کوپریشن. دیٹ دس کوڈ بی افیکٹڈ. پھر یہ متاثر، یہ میرا علاج ہو سکتا ہے. دیٹ فرسٹ نائٹ آئی فیئرڈ دیٹ ان اسپائٹ آف آور جوائنٹ ایفرٹس ہی وڈ ڈائی. پہلی رات میں مجھے ایسا محسوس ہوا کہ ہمارے جوائنٹ ایفرٹس کے باوجود بھی یہ کیا ہونے جا رہا ہے، مر رہا ہے. بٹ ٹورڈس مارننگ ہی ریلڈ. مگر صبح آتی ہی اس میں کیا آنے لگا، سدھار آنے لگا. اینڈ فرام دین آن ہز کنڈیشن کنٹینیوڈ ٹو امپروو. اور اس کے بعد اس کی حالت جو ہے وہ آہستہ آہستہ امپروو ہوتی جا رہی ہے. اینڈ آل دیٹ ریمینڈ ٹو بی ڈن واز ٹو بلڈ اپ ہز اسٹرینتھ. اور صرف اس کے اندر اب کیا بچا، مطلب کہنے کے لیے بچا تھا، صرف اس کو بلڈ کرنی تھی، اس کو بڑھانی تھی، اس کی اسٹرینتھ یعنی اس کی طاقت بڑھانی تھی. وچ کالرا ڈرینز آؤٹ. جو طاقت جو ہے، یہ کالرا جو بیماری جو ہے، یہ طاقت کو سب سے پہلے ختم کر دیتی ہے. ہیومن باڈی مور کوئکلی، بہت تیزی سے یہ انسان کے اندر بیماری کو، یہ طاقت کو ختم کر دیتا ہے. دین اینی ادر ڈیزیز. باقی جتنی بھی ڈیزیز ہے اس سے زیادہ فاسٹ میں کالرا انسان کو کمزور کر دیتا ہے. ایٹ دا اینڈ آف اے ویک ہی واز ایبل ٹو گیو می ہز اسٹوری. ہفتے کے آخری دن وہ اس پوزیشن میں آ گیا کہ وہ مجھے اپنی کہانی بتانے جا رہا تھا. تو آج ہم نے یہاں تک پڑھا، اس سے آگے کنٹینیو کل کریں گے. تھینک یو.